المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالصناعية القديمة بمدينة الرياض. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اسلامی بھائی اور دوستو اور قابل احترام ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے اور آپ کے ساری ضروریات کے سامان کو مہیا کیا. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ اور مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم تمام لوگوں کو اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر نچھاور کی ہیں، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم ہماری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی جہاں پر بہت ساری نعمتیں ہیں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہمیں حیوان نہیں بنایا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کتا، بندر، بلی بنا دیتا، چوہا بنا دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھا. لیکن ساتھ ہی ساتھ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، وہیں پر اور بھی اس کی نعمتیں ہیں کہ اس نے ہمیں مجنون اور دیوانہ نہیں بنایا، پاگل نہیں بنایا. اسپتالوں میں جا کر آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں ان لوگوں کو دیکھ کر کہ جن کی عقلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھین لیا ہے، ان لوگوں کو دیکھ کر جن کی بینائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھین لیا ہے، ان لوگوں کو دیکھ کر جن کے پیروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھین لیا ہے، ان لوگوں کو دیکھ کر جن کے ہاتھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھین لیا ہے، جن کی عقلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھین لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان ساری چیزوں سے منور فرمایا ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم ہمارا شکریہ ادا کرو گے تو ہم اور اضافہ کر دیں گے. ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور اکرام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں
امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل فرمایا۔ اسلامی بھائی اور دوستو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک ان ساری چیزوں کو پہنچا دیا ہے جو کچھ اللہ تبارک و تعالی ہم سے چاہتا ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کو بیان فرما دیا۔ محترم سامعین کرام، آج کے اس بزم میں میں جس چیز کے متعلق آپ کے سامنے کچھ لب کشائی کرنا چاہتا ہوں یا اپنے دل کی بات آپ کے کانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں اور آپ کے دلوں میں اترنا چاہتا ہوں، وہ چیز یہ ہے کہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت عظیم نعمت ہے، ایک بہت بڑی نعمت، اور یہ ایسی نعمت ہے جس کو ہم اگر اس کی قیمت لگانا چاہیں ہم قیمت نہیں لگا سکتے۔ آج ہم یہ بتلانا چاہیں گے کہ یہ عظیم نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے، اس زبان سے کیسی کیسی انسان غلطیاں کر بیٹھتا ہے، اس زبان سے انسان سے کیا لغزشیں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ نہیں بلکہ ان لوگوں میں سے ہو جاتا ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب اور لعنت نازل ہوتی۔ اسلامی بھائی اور دوستو، انسان پر اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت زبان ہے۔ بھلائی اور برائی میں اس کا بہت بڑا دخل ہے۔ جو اس کو آزاد اور بے لگام رکھتا ہے اسے شیطان کا راستہ چلاتی ہے۔ یہ زبان جو اس کو چھوڑ دیتا ہے وہ شیطان کے راستے پر اس کو چلاتی ہے اور ہلاکت کے گڈھے کی طرف لے جاتی ہے۔ لیکن وہ شخص جو اسے شریعت کی لگام دے اور صرف وہی بات کرے جو دنیا و آخرت میں اسے فائدہ دے، وہی شخص اس کے شر سے محفوظ رہ سکتا۔ زبان اعضائے انسانی میں سب سے زیادہ بے قابو عضو ہے، کیونکہ اس کے استعمال میں کوئی مشقت نہیں اور نہ ہی جنبش دینے میں کوئی خرچ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص، آپ غور کریں کہ اگر کوئی شخص زبان کو استعمال کرنا چاہتا ہے کیا اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ کوئی شخص زبان کو استعمال کرنا چاہتا ہے کیا اس کو اپنی جیب سے کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ سے سوال کیا جائے تو آپ کا جواب یہی ہوگا کہ نہیں، زبان کو استعمال کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، زبان کو استعمال کرنے میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا۔ اور آپ یاد رکھیں، یہی وہ سب سے بڑا ہتھیار ہے جسے شیطان انسان کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ محترم سامعین کرام، آنکھ کا دائرہ کار صرف دیکھنے تک محدود ہے، کان کا سننے تک اور ہاتھ کا چھونے تک، لیکن زبان چھوٹی ہونے کے باوجود ہر چیز میں حصہ لیتی ہے، حق و باطل میں، اطاعت و نافرمانی میں اور کفر و ایمان سب میں۔ اور اسی وجہ سے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب الجواب الکافی میں فرماتے ہیں، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عجیب و غریب بات ہے کہ انسان کے لیے حرام خوری، ظلم، زنا، چوری، شراب، حرام چیزوں کو دیکھنا اور اس جیسے دوسرے ممنوع کاموں سے احتیاط اور دور رہنا آسان ہے، لیکن زبان کی کاٹ پر قابو پانا دشوار ہے۔ چنانچہ آپ کو ایسے آدمی نظر آئیں گے، ایسے لوگ نظر آئیں گے جن کی دینداری اور عبادت و ریاضت کی مثال دی جاتی ہے، وہ بھی لاپرواہی میں ایسے کلمات بول جاتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوتے ہیں، اور پھر بندہ اس جیسے ایک کلمہ کے نتیجے میں مشرق و مغرب کے مابین مسافت سے بھی زیادہ دوری پر اپنے مقام سے نیچے گر جاتا ہے۔
اسلامی بھائی اور دوستو، آئیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہم سنتے ہیں جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی اللہ کی رضا اور خوشنودی کا کوئی ایسا کلمہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے جس کی اہمیت نہیں سمجھ پاتا، اس کے مطلب کو وہ نہیں سمجھتا، اس کو کوئی مقام نہیں دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کلمہ کی بدولت اس کے حق میں اپنی خوشنودی لکھ دیتا ہے۔ اور ایک آدمی اللہ کے غضب کا کوئی جملہ کہہ جاتا ہے جس کی حقیقت پر غور نہیں کرتا، وہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ یہ کلمہ اس کو کہاں پہنچانے والا ہے، وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کلمہ کی حقیقت کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں جہنم میں اتنی دور جا گرتا ہے جو آسمان اور زمین کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ اسلامی بھائی اور دوستو، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ بخاری کی یہ روایت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی زبان مبارک سے نکلنے والا یہ کلمہ، اور اسی طرح سے دوسری حدیث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے اعضائے جسمانی عاجزی کے ساتھ زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں تو اللہ سے ڈرتی رہا، کیونکہ اگر تو سیدھی رہے تو ہم سب سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ دوسری جگہ پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد ہی کی روایت، اور قربان جائیے میرے بھائی اور دوستو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلنے والا یہ کلمہ، اس کو آپ غور سے سنیں۔ کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ ازمن لی ستن من انفسکم ادمن لکم الجنہ، تم اپنے نفسوں پر 6 باتوں کا ذمہ لے لو، 6 باتوں کی ذمہ داری لے لو، میں تمہارے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ وہ باتیں یہ ہیں کہ جب بات کرو تو سچ بولو، امین بنائے جاؤ تو امانت کا حق ادا کرو، وعدہ کرو تو نبھاؤ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہیں نیچی رکھو، اور ہاتھوں کو رو کے رکھو، یعنی ظلم و زیادتی نہ کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ کلمہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان 6 چیزوں کی ذمہ داری تم لے لو، جنت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، تم جنت میں داخل ہوگے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی ایک روایت آتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سچ بولنے کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ کی جستجو میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی کے نزدیک سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ جو شخص سچ ہی کی تلاش میں رہتا ہے، جو شخص سچ ہی کی دھن میں رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے سچا اپنے پاس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور جھوٹ بولنے سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ جنت میں داخل اور گناہ جو ہے جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ آدمی ہمیشہ جھوٹ بکتا اور جھوٹ کے پیچھے لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اسلامی بھائی اور دوستو اور میری ماں اور بہنوں، کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جھوٹ بولنے پر فخر کرتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جھوٹ بول کر کے وہ اپنے آپ کو عقل مند ثابت کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز کو پسند کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سچائی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ جھوٹ مومن کے صفات میں سے نہیں۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ مومن تانا زن نہیں ہوتا،
مومن لعنت گر نہیں ہوتا، فحش گو نہیں ہوتا، اور مومن کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ مومن بدزبان نہیں ہوا کرتا۔ اسلامی بھائی اور دوستو، اگر آدمی کو یقین ہو جائے کہ اس کی نگرانی ہو رہی ہے، اس کا حساب بھی ہوگا، اور زبان سے نکلی ہوئی ہر چھوٹی بڑی بات لکھی جا رہی ہے، تو زبان سے نکلے ہوئے ہر کلمہ کی اہمیت کو محسوس کرے گا اور بولنے سے پہلے خوب سوچے گا۔ اگر گفتگو بھلائی پر مشتمل ہوگی تو زبان پر لائے گا، ورنہ روک لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانے گا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قاف میں ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کوئی بات ادا نہیں کرتا مگر اس کے قریب حاضر باش نگراں ہوتے ہیں، اس کو لکھا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ جو بھی انسان ادا کرتا گیا کوئی پرواہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایسے فرشتوں کو متعین کر دیا ہے کہ ایک لفظ بھی ادا ہوتا ہے اس کو بھی وہ فرشتے اپنی کتاب میں لکھ لیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ پر ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، اور تم پر باعزت لکھنے والے چوکیدار متعین ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے متعین کر دیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ زبان اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی اور اس کی بے پایہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ گناہوں اور لغزشوں سے اسے محفوظ رکھے اور ہر اس چیز سے بچائے جو دنیا و آخرت میں گھاٹے اور شرمندگی کا سبب، کیونکہ زبان قیامت کے روز انسان کے خلاف گواہی دے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، قیامت کے روز ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں خود ان کے خلاف ان کے کرتوت کی گواہی دیں گے۔ اسلامی بھائی اور دوستو، ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کا محبوب بندہ بنائیں، تو ہمیں وہی کام کرنا ہوگا جو شریعت اسلامیہ نے متعین کیا۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ زبان کی سب سے خطرناک آفت یا زبان کی سب سے خطرناک لغزش چغل خوری۔ اسلامی بھائی اور دوستو، چغل خوری کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ چغل خوری ہے کیا چیز، کس کو کہا جاتا ہے چغل خوری؟ ایک ہوتی ہے چغل خوری اور ایک ہوتا ہے غیبت۔ آئیے ہم دونوں کی وضاحت آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ چغل خوری کسے کہتے ہیں۔ چغل خوری کہتے ہیں فساد، عیب جوئی، دل کو بھڑکانے اور بغض و عناد پیدا کرنے کی خاطر دو اشخاص کے درمیان ایک دوسرے کی گفتگو نقل کرنا۔ فساد برپا کرنے کی یہ کوشش دو دوستوں، دو ساجھیداروں، میاں بیوی، دو رشتہ داروں، دو خاندانوں، دو قبیلوں، دو قوموں، دو ملکوں یا کسی بھی قسم کے دو فریقوں جن کے درمیان روابط، محبت، دوستی، معاملہ داری کے تعلقات ہوں، ان سب کے درمیان کی جا سکتی ہے۔ اور چغل خوری ایک ایسی خطرناک چیز ہے جو بغض و حسد پیدا کرتی ہے، احباب و اقارب کے درمیان تفریق ڈالتی ہے اور معاشرہ کے اندر عداوت و دشمنی پھیلاتی ہے۔ ایسے کتنے واقعات ہیں کہ چغل خوری نے دو صاف دل دوستوں کو جدا کر دیے، دو صاف دل دوستوں کو جدا کر دیا، کتنے رشتے ناطے توڑ دیے، ان کے مابین موجود تعلقات اور الفت و محبت کو پامال کر کے رکھ دیا اور معاشرہ میں بگاڑ اور رنجش کا سبب بنی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حالقہ یعنی مونڈنے والی قرار دیا ہے، جو ہر خیر کا استحصال کرتی اور ہر شر کو دعوت دیتی۔ یہ چغل خوری ہر شر کو دعوت دیتی ہے۔ اس کے نتیجے میں بڑے بڑے گناہ جنم لیتے ہیں، روحانیت کا خاتمہ ہوتا ہے اور قبیلے اور جماعتیں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتی ہیں۔ چغل خور کے بارے میں
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی اور اسے بدترین لوگوں میں شمار کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسند احمد کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے کون سے ہیں؟ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ اور بدترین لوگ وہ ہیں جو چغل خوری کرنے والے، دوستوں کے مابین تفریق ڈالنے والے اور بری وہ پاک دامن لوگوں کو مشقت و پریشانی میں مبتلا کرنے والے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بدترین اس شخص کو پاؤ گے جو دو رخا ہو، جو دو رخا ہو۔ دو رخا کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، یعنی دو چہروں والا، دو منہ والا، دو منہ والا، جو اس کے پاس ایک منہ لے کر آتا ہے اور دوسرے کے پاس دوسرا منہ لے کر کے جاتا ہے۔ اسلامی بھائی اور دوستو، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کسی کے پاس دو منہ ہوتا ہے؟ کیا کسی کے پاس دو رخ ہوتا ہے؟ نہیں، دو منہ نہیں ہوتا ہے، دو رخ نہیں ہوتا ہے، لیکن انسان ایک جگہ پر ایک بات کرتا ہے اور دوسری جگہ پر دوسری بات کرتا ہے۔ ایسے شخص کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریق سے قربت حاصل کر لے اور دونوں کو علیحدہ طور پر اپنی حمایت و تائید کا یقین دلا دے، پھر ان سے ایک دوسرے کی باتیں بتائے جس سے ان کے درمیان نفرت، عداوت، ظلم و زیادتی میں اضافہ ہو، بغض و حسد کی جڑیں مضبوط ہوں اور فتنہ و فساد کی آگ بھڑک اٹھے۔ اسی لیے یہ شخص ایسا کام کرتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا۔ آئیے دیکھیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کس طرح سے اس آدمی کو منہ توڑ جواب دیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور ایک شخص کے بارے میں ان سے کچھ بیان کرنے لگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کہو تو ہم خود تمہیں دیکھیں، اگر تم جھوٹ کہہ رہے ہو تو اس آیت کریمہ کے حکم میں ہو جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، سورۃ حجرات کی یہ آیت جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے مومنو اگر کوئی بد کردار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ اور اگر تم کہو، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ اگر تم کہو تو اس آیت کریمہ کے حکم میں ہو، کون سی؟ کہ اے مومنو اگر کوئی بد کردار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، یعنی اگر کہو تو میں تمہاری تحقیق کر لوں، اور اگر تم سچے ہو تو اللہ تعالی کے اس قول کے مصداق ہو۔ کون سے قول؟ سورہ قلم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، حماز مشاء بنمیم، طعن آمیز، اشارتیں کرنے والا، چغلیاں لیے پھرنے والا، ان کی باتوں کو نہ مانو، یعنی ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ جایا کرو۔ اور تیسری صورت اس کے لیے کیا فرمایا آپ نے کہ تیسری صورت تمہاری یہ ہو سکتی ہے کہ اگر کہو تو تمہیں معاف کر دیا جائے۔ اس شخص نے التجا کی کہ اے امیر المومنین مجھے معاف ہی کر دیا جائے، اب کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خبر دی ہے کہ چغل خور کو قبر میں عذاب ہوتا ہے، چغل خور کو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہما یعذبان وما یعذبان فی کبیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ان دونوں قبروں کو عذاب ہو رہا ہے، اور لوگوں کے گمان کے مطابق یہ کسی بڑے گناہ میں عذاب نہیں دیے جا رہے، حالانکہ وہ در حقیقت بڑے گناہ ہیں۔ یعنی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ چھوٹے گناہ ہوں گے، یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ ایک کو تو اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہ دنیا میں لوگوں کی چغل خوری کیا کرتا تھا، اور دوسرا اس وجہ سے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اسلامی بھائی اور دوستو، یہ ہے چغل خوری، اور چغل خوری کے نتائج
بہت ہی برے ہوتے ہیں۔ آئیے چغل خوری کے نتائج کے متعلق ہم تھوڑی سی بات اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چغل خوری کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اسلامی بھائیوں اور دوستوں اور میری ماؤں اور بہنوں، چغل خوری بہت بری چیز ہے۔ بسا اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چغل خوری ایک معمولی بیماری ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان دو قبروں والوں کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ معمولی چیز ہے، حالانکہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑے گناہ کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، جس کا علاج لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی بیماری ہے جس کا علاج بآسانی ممکن ہے، لیکن یہ چغل خوری کی خطرناکی کی انتہا کو واضح کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ چغل خوری کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوا کرتی ہے، اس کے نتیجے میں لوگوں کے درمیان فوٹ اور زمین میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ آئیے ہم آپ کو امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب الکبائر سے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ چغل خوری کتنی بڑی چیز ہے اور انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ حماد بن سلمہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے، ہماری مائیں اور بہنیں غور سے سنیں چونکہ ان کے اندر یہ ساری چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ حماد بن سلمہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے غلام فروخت کیا یعنی بیچا اور خریدنے والے کو بتا دیا کہ یہ صرف چغل خور ہے، باقی کوئی عیب اس کے اندر نہیں۔ یعنی ایک شخص غلام کو بیچنے کے لیے گیا اور جو خریدنے والا تھا خریدنے والے سے یہ بتلا دیا کہ اس کے اندر ایک عیب ہے کہ یہ چغل خور ہے اور دوسرا عیب نہیں پایا جاتا ہے۔ خریدار کو اس عیب کے باوجود غلام قابل قبول تھا، یعنی وہ یہ جان گیا کہ یہ چغل خور ہے، اس کے باوجود اس نے غلام کو پسند کر لیا، چنانچہ اس نے خرید لیا۔ ابھی غلام نے چند ہی روز گزارے تھے کہ مالک کی بیوی سے کہا کہ تمہارے شوہر تم کو پسند نہیں کرتے اور تم پر سوکن لانا چاہتے ہیں، کیا تم چاہتی ہو کہ وہ تمہارے ساتھ مہربانی سے پیش آئے؟ بیوی نے کہا ہاں۔ غلام نے کہا جب تمہارا شوہر سو رہا ہو اس ترے سے اس کی داڑھی کے بال کاٹ دو۔ ٹھیک ہے، آپ نے سمجھ لیا۔ بیوی سے کیا کہا؟ بیوی سے یہ کہا کہ تمہارے اوپر سوکن لانا، سوکن کا مطلب یہ کہ تمہارا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور اگر تم اس کی خوشیاں حاصل کرنا چاہتی ہو، اگر تم اس کو اپنا بنانا چاہتی ہو تو یہ کام کر جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بیوی راضی ہوگی۔ اس کے بعد وہ غلام کہاں جاتا ہے؟ شوہر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری بیوی نے دوسرا یار بنا لیا ہے، یعنی وہ غلط ہے، کسی اور کے ساتھ رہتی ہے اور تم کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، تم کو وہ قتل کر دے گی۔ کیا تم حقیقت جاننا چاہتے ہو؟ اگر تمہیں ہماری بات پر یعنی یقین نہیں آ رہا ہے تو کہو تو میں حقیقت بتلا دوں تم کو۔ مالک نے کہا بالکل، ہمیں تو اپنی عورت پر کبھی شبہ نہیں ہوا، لیکن اگر تم کہہ رہے ہو تو ٹھیک ہے، ہم آزما لیتے ہیں، کیا حقیقت میں ہماری بیوی ایسی ہے؟ غلام نے مشورہ دیا کہ بناوٹی سو جائیے، دیکھیے آپ کی بیوی آپ کو قتل کرنا چاہتی ہے، آپ بناوٹی سو جائیے۔ آدمی نے ایسا ہی کیا، بیوی بال مونڈنے کے لیے اس طرح لے کر آئی، چونکہ اس غلام نے یہ کہا تھا کہ اس کے داڑھی کے بال کاٹ دو، تو وہ قتل کرنے نہیں آ رہی تھی بلکہ بال کاٹنے کے لیے آ رہی تھی۔ تو آدمی نے سمجھا کہ قتل کرنا چاہتی ہے، اس لیے اس طرح چھینا اور اس کو قتل کر دیا۔ بیوی کو شوہر نے اس طرح چھین کر، چونکہ وہ بناوٹی سو رہا تھا، اس طرح چھین کر کے اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد آدمی اور عورت کے خاندان والے آئے اور دونوں گروہوں میں خوب جنگ ہوئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص، ایک غلام جس کو یہ جان کر کے لایا گیا تھا کہ اس کے اندر ایک چھوٹی سی بیماری ہے اور وہ بیماری یہ ہے کہ اس کے اندر چغل خوری کی عادت پائی جاتی ہے اور اس کو یہ سمجھا گیا تھا کہ یہ کوئی عام چیز، کوئی اہم چیز نہیں ہے، لیکن اس غیر معمولی چیز کو نے، جس کو انسان غیر معمولی سمجھ رہا تھا، اس نے ایسا کرشمہ دکھایا کہ دو خاندانوں کے درمیان بلکہ
کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ تو ملکوں کے درمیان اس سے فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ اسلامی بھائی اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چغل خوری بہت ہی بری چیز ہے اور انسان کو اس سے بچنا چاہیے، اور شریعت اسلامیہ نے اس سے منع فرمایا۔ اسی طرح سے زبان کی لغزشوں میں سے ایک لغزش میں نے شروع میں بتلایا تھا، غیبت۔ چغل خوری اور غیبت میں فرق، ابھی آپ نے چغل خوری کو سمجھا ہے، آئیے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ غیبت کیا چیز ہوتی ہے۔ اور غیبت بھی یاد رکھیں کہ غیبت بھی بہت ہی بری چیزوں میں سے ہے، اور زبان کی لغزشوں میں سے سب سے خطرناک لغزش ہے۔ غیبت کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے فرمائی، اتدرون ما الغیبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کیا چیز ہے؟ اتدرون ما الغیبہ قالوا اللہ ورسولہ اعلم۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کیا جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا صحابہ کرام سے؟ آپ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا تمہارا ذکر کا اخاک بما یکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کا اس انداز میں تذکرہ کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پھر سوال کیا، کیا سوال کیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سوال کرتے ہیں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حقیقت میں میرے بھائی کے اندر موجود ہو تب آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر میں مثال کے طور پر کسی کو شرابی کہہ رہا ہوں اور وہ شراب پینے والا، اگر میں کسی کو جھوٹا کہہ رہا ہوں اور وہ جھوٹ بولنے والا، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ غلطی اس کے اندر موجود ہے تو تم نے غیبت کی، ورنہ تم نے بہتان تراشی کی۔ اگر موجود ہے غلطی تبھی تو غیبت ہے، اور اگر وہ غلطی نہیں ہوگی تو وہ چیز بہتان تراشی ہو جائے گی۔ یعنی اگر وہ برائی ہے تب بھی برا، اور برائی نہیں ہے تب بھی برا۔ غیبت کرنے والے کے لیے کسی بھی طرح سے سکون نہیں ہے، اور غیبت کرنے والا کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ نہیں ہو سکتا۔ اسلامی بھائی اور دوستو، اس حدیث سے یہ واضح ہوا کہ انسان اپنے دینی بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے اندر موجود ایسی صفت یا عادت کا ذکر کرے کہ اگر وہ موجود ہوتا تو اس کو ناپسند کرتا۔ اگر یہ عادت یا صفت اس کے اندر موجود نہ ہو، اگر یہ عادت اور صفت اس کے اندر موجود نہ ہو، نہیں ہے، تو اس کو بہتان کہتے ہیں، یعنی جھوٹ اور جھوٹا الزام، اور یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ۔ یعنی اگر موجود ہے تو غیبت، اگر نہیں ہے تو بہتان، جو غیبت سے بھی زیادہ سخت ہے اور اس سے بھی زیادہ گناہ۔ غیبت کی شکلیں مختلف ہوا کرتی ہیں۔ غیبت کوئی یہی چیز نہیں ہے کہ انسان کہے وہ جھوٹا ہے، وہ بدماش ہے، وہ شرابی ہے، وہ جواڑی ہے۔ یہی صرف غیبت نہیں ہے، بلکہ غیبت کی مختلف شکلیں ہوا کرتی ہیں۔ غیبت کبھی کبھی انسان کے جسم سے متعلق ہوتی ہے، جیسے کوئی کسی کے بارے میں یہ کہے کہ فلاں شخص اندھا ہے، کانا ہے، لمبا ہے، ناٹا ہے، کالا ہے، یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، یہ بھی غیبت میں شامل ہے۔ کبھی کبھار انسان غیبت پیشے کے تعلق سے کرتا ہے۔ پیشے کے تعلق کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کوئی کام کرنے والا ہے، اس کو وہ کہتا ہے فلاں چپراسی، حقارت کی نظر سے، وہ لوہار ہے، وہ درزی ہے، اس طرح سے یہ بھی غیبت میں شامل ہے۔ اسی طرح سے غیبت اخلاق و آداب سے متعلق ہوتی ہے، جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فلاں شخص بخیل ہے یا فلاں شخص بزدل ہے۔ اسی طرح سے غیبت شرعی معاملات کے نسبت سے ہوتی ہے،
جیسے یہ کہا جائے کہ فلاں شخص جھوٹا ہے، فلاں شخص شرابی ہے یا خائن ہے، یہ ساری چیزیں بھی غیبت میں شامل ہیں۔ لیکن آپ یاد رکھیں کہ غیبت ہوا کرتی ہے، اور آپ کو غور کرنا چاہیے اس حدیث پر، ابو داؤد کی وہ روایت جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فرمایا تھا، جس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک کلمہ ادا کیا تھا۔ وہ کون سا کلمہ؟ حضرت عائشہ خود اس کی راویہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ صفیہ کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ناٹی ہیں۔ وہ ناٹی ہیں، ناٹی کا مطلب چھوٹے قد والی ہیں، پست قد ہیں۔ کیا کہتی ہیں؟ میں نے کہا کہ یہی کافی ہے ان کے لیے کہ وہ ناٹی ہیں، یعنی ان کے اندر یہ عیب موجود ہے۔ قربان جائیے، کتنی چھوٹی بات ہے، کتنی چھوٹی بات۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، لیکن حضرت عائشہ کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، حضرت عائشہ کو آزاد نہیں کر دیا کہ حضرت عائشہ نے چونکہ کہا ہے، ابو بکر کی بیٹی نے چونکہ کہا ہے، نہیں۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا اے عائشہ، تو نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو پورے سمندر کو یہ ایک کلمہ بدبودار کر دے گا۔ چھوٹی سی بات، کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ صرف اتنا کہا تھا کہ صفیہ کے لیے کافی ہے کہ وہ ناٹی ہیں۔ اسلامی بھائی اور دوستو اور میری ماں اور بہنوں، غور کرنے کا مقام ہے کہ کس طرح سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پکڑ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح سے آپ یہ جانتے چلیے کہ غیبت کرنا، یہ غیبت سماجی ناسور ہے جس کا ارتکاب مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ علماء اسلام کے نزدیک بالاتفاق حرام اور گناہ کبیرہ، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا اور اس سے باز رہنے کی تاکید دی، کیونکہ اس طرح بھائی چارگی کی بنیاد کٹ جاتی ہے، محبت دشمنی میں بدل جاتی ہے، خرابیوں کی اشاعت ہوتی ہے، اور نہ صرف برائیوں کو معمولی سمجھا جانے لگتا ہے بلکہ اس جیسی برائیوں کو حوصلہ افزائی ہوتی ہے، خصوصاً جب غیبت کسی ایسے راہ راست آدمی کے بارے میں ہو جس کو لوگ اپنا پیشوا اور خیر کا دائی سمجھتے ہو۔ اسلامی بھائی اور دوستو، غیبت سے نفرت دلانے کے لیے قرآن کریم نے غیبت کرنے والے کو اس شخص سے تشبیہ دی ہے جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں یہ فرمایا، تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا فرمایا؟ تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کر رہا ہے، کیا کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اور پھر کہتا ہے نہیں، تم خود اس سے گھن کھاتے ہو۔ تو جو شخص اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے خلاف باتیں کرتا ہے، ایسے ہی ہے جیسے کوئی دانتوں سے اسے نوچ رہا ہے اور اس کا گوشت کھا رہا ہے اور وہ مردہ جس کی وجہ سے نوچنے اور کھانے کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتا۔ مردہ بھائی سے تشبیہ کیوں دی گئی؟ اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ اگر مردہ کے جسم کو پھاڑ دیا جائے کیا اس کو کوئی تکلیف ہو سکتی؟ نہیں تکلیف ہو سکتی۔ اسی طرح سے چونکہ بھائی موجود نہیں ہوتا، اس کے پیٹھ پیچھے یہ غیبت کی جاتی ہے، وہ نہیں موجود ہوتا ہے اس لیے اس کو احساس نہیں ہوتا۔ بالکل یہی مثال جیسے مردہ کے جسم کو کاٹا جائے اور اس کو پتہ نہ چلے۔ اسلامی بھائی اور دوستو، آئیے ہم ایک واقعہ اور سنتے ہیں حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت ماعز مشہور صحابی، حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ سے زنا سرزد ہوتا ہے، زنا کا ارتکاب ہو جاتا ہے،
اللہ تبارک و تعالی غفور رحیم ہے، توبہ کو قبول فرمانے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اپنے جرم کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ جرم کا اعتراف کیا؟ وہ کہہ دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، میں نے زنا کیا۔ چاہتے یہ تھے، حضرت ماعز یہ چاہتے تھے کہ شرعی حد قائم کی جائے تاکہ گناہ سے پاک و صاف ہو جائیں، چنانچہ آپ کو سنسار کیا گیا، بالآخر آپ مر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، آپ نے حد نافذ کروا دیا۔ اس واقعہ کے کچھ ہی دنوں بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کو کہتے ہوئے سنا، ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا، کیا اس شخص کے بارے میں غور نہیں کرتے؟ اللہ نے اس کی پردہ پوشی کی، اس کے نفس نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، بالآخر کتے کی طرح سنسار کر دیا گیا۔ یہ دو آدمی آپس میں بات کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزر رہے تھے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل دیے، یہاں تک کہ ایک بدبودار گدھے کی لاش سے گزر ہو، فرمایا فلاں اور فلاں کہاں ہیں، اترو اور اس بدبودار لاش کو کھاؤ۔ ان دونوں نے کہا اللہ تعالی آپ کی مغفرت فرمائے، کیا یہ کھانے کی چیز ہے؟ کیا یہ کھانے کی چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ابھی تم دونوں نے اپنے بھائی کی جو غیبت کی ہے وہ اس کھانے سے بھی زیادہ گھناؤنی ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت ماعز جنت کی نہروں میں غوطہ لگا رہے ہیں۔ اسلامی بھائی اور دوست، کیا بات تھی؟ کون سی بڑی بات تھی؟ کوئی خاص بڑی بات نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کس چیز سے تشبیہ دی؟ ایک بدبودار لاش کو کھانے کو کہا، اور یہ فرمایا کہ اگر تم یہ بدبودار لاش کو کھاتے ہو تو یہ بدبودار لاش کا کھانا تمہارے لیے بہتر ہے، جس چیز کو جو کام تم کر رہے تھے یا جس چیز کا تذکرہ تم لوگ کر رہے تھے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ یہ بدبودار لاش کو کھاؤ لیکن اپنے بھائی کی غیبت نہ کرو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ غیبت ہو، چاہے وہ چغلخوری ہو، اللہ تبارک و تعالی دونوں چیزوں میں سے کسی کچھ چیز کو بھی پسند نہیں فرماتا۔ اور آئیے اختصار کے ساتھ ایک چیز اور جان لیتے ہیں جو انسان کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ جس کا تعلق زبان ہی سے ہے، وہ تیسری چیز ہے جھوٹ۔ جھوٹ بولنا زبان کی بیماریوں میں سے ایک بہت بری بیماری اور نفسانی مرض ہے۔ اگر جھوٹ بولنے والا اپنے اس مرض کا علاج جلد نہیں کرتا تو یہ مرض اس کو جہنم تک پہنچا دے گی، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو ایسے ویسے نہیں بنایا ہے، جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اسلامی بھائی اور دوستو، معاشرے میں جھوٹ کی بیماری عام ہے اور یہ شریعت کی کھلم کھلا مخالفت، چنانچہ جھوٹ ہر چیز میں سما گیا ہے، خرید و فروخت ہو، عہد و پیمان ہو، ہر جگہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ لوگ جھوٹ بولنے میں لاپرواہی کا شکار ہیں، یہاں تک کہ چھوٹے بچے اس بری عادت پر پروان چڑھتے ہیں اور بڑی عمر کے لوگ بھی اس سے پرہیز نہیں کرتے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ابو داؤد کی روایت جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کا پیچھا کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے یہاں اللہ پرلے درجے کا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ جھوٹا کتنا ہی اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرے، لیکن اللہ تعالی دیر سویر اس کا پول ضرور کھول دیتا ہے اور اس کا گناہ اسے رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اب اگر ایسے شخص کو کوئی یار نہ ملے یا قریبی رشتہ دار بھی دور بھاگیں تو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ یہ کھوٹا سکہ کیا یہ کھوٹا سکہ نہیں ہے؟ تو پھر اے میرے مسلمان بھائیوں، کون سی چیز ہے
ہمیں ایسا کھوٹا سکہ استعمال کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اسلامی بھائی اور دوستو، ہمیں ایسے سکوں سے بچنا چاہیے، ہمیں ایسے سکوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ ایسے سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک چلنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تو وہی سکے چلیں گے جو سکے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہو۔ اسلامی بھائی اور دوستو، اگر کسی کے اندر اگر کسی کے اندر جھوٹ پایا جاتا ہے تو اس کے نتائج بہت برے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ شک و شبہ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ جھوٹا ہمیشہ تہمت اور شک کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، اور اسی طرح سے جھوٹ منافقین کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس کے اندر 4 عادتیں پائی گئیں وہ پکا منافق ہے، اور جس کے اندر ان میں سے کوئی ایک عادت پائی گئی اس کے اندر نفاق کی ایک علامت ہوگی، الا یہ کہ اس سے وہ باز آ جائے۔ 4 علامتیں کون سی ہیں؟ جب کسی چیز پر امین بنایا جائے تو خیانت کرے، نمبر 2 جب گفتگو کرے تو جھوٹ بولے، اور نمبر 3 جب پیمان باندھے تو غداری کرے، اور نمبر 4 یہ ہے کہ جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اسی طرح سے موت کے بعد جھوٹ کا بہت ہی خطرناک انجام ہوتا ہے، بہت خطرناک، اور اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ جھوٹا ایسی راہ چلتا ہے جو جہنم تک لے جاتی ہے، ایسے راستے پر چلتا ہے جو راستہ اس کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ یہی کہہ دینا کافی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ جھوٹ اس کو جہنم میں پہنچا دیتی۔ اسلامی بھائی اور دوستو، جھوٹے کو قیامت کے دن ایسا عذاب دیا جائے گا جس کو سن کر بدن کانپ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم ایک ایسے آدمی کے پاس آئے جو چت لیٹا ہوا تھا، اور جس کے پاس ایک شخص لوہے کی دانتے لیے کھڑا تھا۔ یہ شخص اس آدمی کے چہرے کے ایک حصہ کی طرف آتا اور اس کے جبڑے کو گدی تک چیرتا ہوا چلا جاتا، پھر نتنے کو گدی تک، پھر آنکھ کو گدی تک چیر دیتا، اس کے بعد دوسرے حصے کی طرف آتا ہے اور وہی کچھ کرتا ہے جو پہلے حصے کے ساتھ کیا تھا۔ اس طرح ایک حصہ سے فارغ نہیں ہوتا کہ دوسرا حصہ پہلے کی طرح درست ہو جاتا ہے، اور یہ چیر پھاڑ کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا سبحان اللہ، یہ کس شخص کا حال ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کون سا شخص ہے جس کی یہ حالت بنا دی گئی۔ فرشتے نے کیا کہا؟ یہ وہ شخص ہے جو گھر سے نکلتا تو ایسا جھوٹ بولتا جو آنن فانن دوری پوری دنیا میں پھیل جاتا۔ اسلامی بھائی اور دوستو، فرشتے نے کیا بتلایا؟ فرشتے نے یہی بتلایا کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنی جھوٹ سے اپنا سکہ جماتا تھا، اپنی جھوٹ سے لوگوں کو یہ بتلاتا تھا کہ ہم بہت زیادہ عقل مند ہیں، ہماری باتیں بہت زیادہ قبول ہونے والی ہیں۔ اسلامی بھائی اور دوستو، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر جھوٹ بولتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر غیبت کرتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان چغلخوری کرتا ہے، یہ تینوں بیماریاں ایسی بیماریاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو بخشتا نہیں ہے، بلکہ ان کو سخت سے سخت عذاب دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے شریعت اسلامیہ نے ان ساری چیزوں سے منع فرمایا ہے کہ انسان کو اس سے باز رہنا چاہیے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یقیناً کان، نگاہ اور دل ان سب کے بارے میں سوال ہوگا، اور جب ان سب کے بارے میں سوال ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ایک ایک چیز کی خبر لے لے گا، اور خبر لینے کے بعد جو عذاب کا مستحق ہے اس کو عذاب دے گا۔ اسلامی بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے
हमें और आपको इन सारी चीजों से बचने का हुक्म दिया है। आइए हम एक रवायत देखते हैं, सही मुस्लिम की रवायत, जिसमें अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से सवाल करते हैं। क्या सवाल करते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से सवाल करते हैं कि ऐ मेरे सहाबियों, तो क्या तुम जानते हो कि मुफलिस किसे कहते हैं? मुफलिस कौन होता है? मुफलिस किसे कहा जाता है? मुफलिस कौन है? सहाबे किराम ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुफलिस वो है जिसके पास रुपए पैसे ना हो, जिसके पास सामान ना हो, जिसके पास खाने पीने की चीजें ना हो, जिसके पास कपड़े ना हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं मुफलिस कौन है? सहाबे किराम ये मुफलिस बतलाते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं मेरे सहाबियों, नहीं, मुफलिस दर हकीकत वो है जो कयामत के दिन नमाज लेकर आएगा, रोजा लेकर आएगा, सदको खैरात लेकर के आएगा, नेकियां लेकर हाजिर होगा, लेकिन इस हाल में आएगा कि दुनिया के अंदर उसने किसी पर जुल्म किया होगा, किसी को नाहक मारा होगा, किसी को गाली दी होगी और किसी का नाजायज माल लिया होगा। तो उनमें से हर एक उसकी नेकियों में से उसके जुल्म के बकदर नेकियां ले लेगा, और अगर उसकी नेकियां खत्म हो गई तो उनके गुनाह उन पर लाद दिए जाएंगे और फिर उन गुनाहों के साथ उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबियों, मुफलिस ऐसे शख्स को कहा जाता है। और इस्लामी भाइयों और दोस्तों, आप याद रखें कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज से हमें मना किया है उस चीज में हमें कभी भी फायदा नहीं हो सकता। जिस चीज से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया है उस चीज में फायदा नहीं हो सकता। अभी गीबत की बात चल रही थी, चुगलखोरी की बात चल रही थी, और गीबत और चुगलखोरी क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारी चीजों की वजाहत कर दी है। लेकिन आइए हम देखते हैं, एक चीज जान करके हम अपनी बात को खत्म करते हैं कि गीबत किसको कहते हैं। आइए, हसन बसरी रहमहुल्लाह को कौन नहीं जानता? हसन बसरी रहमहुल्लाह को कौन नहीं जानता है? हसन बसरी रहमहुल्लाह को जब खबर हुई कि एक शख्स ने उनकी गीबत की है तो उसके पास थाल में रखकर ताजा खजूर का तोहफा इरसाल किया और कहला भेजा। क्या कहला भेजा? मुझे यह खबर पहुंची है कि तूने मेरी गीबत करके अपनी नेकियां मुझे हदिया की हैं, तो मैंने सोचा इसका बदला चुका दूं। फिर भी माजरत खा हूं कि मुकम्मल बदला चुकाना मेरे बस में नहीं है। मेरे भाइयों और दोस्तों, गीबत बंदे को अल्लाह की नाराजगी और नेकियों की बर्बादी के कुएं में फेंक देती है, और गीबत करने वाला सरासर घाटे में रहता है। अपनी नेकियां दूसरों को देता है या फिर अपने भाई की बुराइयां अपने सर उठा लेता है, जिसकी वजह से नेकियों के मुकाबला में बुराइयों का पलड़ा भारी हो जाता है। इस्लामी भाइयों और दोस्तों, गीबत से तौबा करना चाहिए, चुगलखोरी से तौबा करना चाहिए, क्योंकि ये सारी वो चीजें हैं जो घाटे की तिजारत है। हम फायदे की तिजारत करें, घाटे की तिजारत ना करें। गीबत करने वाला अपनी ही नेकियों से हाथ धो बैठता है, न चाहते हुए भी अपनी नेकियां फरीक सानी के हवाले कर देता है, और यही बात फरीक सानी के फायदे में रहती है कि वो अपना बदला नेकियों की शक्ल में वसूल कर रहा होता है, और उसका पलड़ा मुसलसल भारी हो रहा होता है और उसे खबर भी नहीं होती। इस्लामी भाइयों और दोस्तों, हजरत अबू उमामा वाहिली रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि बंदा को रोज़े क़यामत जब अपना नामे अमाल दिया जाएगा, वो उसमें अपनी ऐसी नेकियां देखेगा जिनको उसने किया ही नहीं। कहेगा, ए परवरदिगार, मेरे खाते में ये नेकियां कहां से आई? अल्लाह ताला फरमाएंगे, अल्लाह ताला क्या फरमाएंगे? अल्लाह ताला फरमाएंगे, लोगों ने दुनिया में तेरी जो गीबत की थी ये उसका बदला है और तुझे एहसास तक नहीं हुआ था। इस्लामी भाइयों और दोस्तों और मेरी माओ और बहनों, हम ये बतलाना चाहते हैं कि ये तीन चीजें ऐसी हैं, गीबत, चुगलखोरी और झूठ, जो इंसान के अंदर बहुत बुरी सिफात पाई जाती हैं। अगर किसी के अंदर हैं तो ये बहुत बुरी सिफात में से हैं। हमें इससे बचना चाहिए, अपनी जुबान को बचाना चाहिए और अपने बच्चों को बचाना चाहिए। अगर हम अपने आप को महफूज रखते हैं, अपने बच्चों को महफूज रखते हैं, तो गोया कि हम अल्लाह तबारक व तआला के फरमान के मुताबिक अमल कर रहे हैं। हम आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को अपनी जुबान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन हमारे वो तमाम भाई जो इस गुनाह में मुब्तला हैं, इलाहुल आलमीन उन्हें उस गुनाह से पाको साफ कर दे, उन्हें उस गुनाह से दूर कर दे। इलाहुल आलमीन हमारे वो तमाम भाई जो गलतियां कर
چکے ہیں ان کے گناہوں کو بخش دے. تو غفور رحیم ہے, تو ہی بخشنے والا ہے. الہ العالمین, ہم تجھ سے تیرے سامنے ہی ہاتھ پھیلاتے ہیں, تجھ سے ہی دعا کرتے ہیں. تو ہی بخش سکتا ہے, تو ہی ہمارے گناہوں کو درگزر فرما سکتا ہے. الہ العالمین, تو غفور رحیم ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.